بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ، سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں 3 باتیں ہیں: یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت، میراث۔ یہود کی مذمت: انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نصارہ کی مذمت: یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ میراث: عینی اور علاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے۔ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ اوفوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو۔ حرام چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، طہارت، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل، حابیل اور قابیل کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قتل اور چوری کے احکامات۔ یہود و نصارہ کی مذمت: یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خدا بندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ دین میں غلو نہ کریں۔ رکوع میں دینی معاملات میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غلو کمی بیشی گویا سنت سے اغراض اور منہ پھیرنا ہے، کیونکہ سنت اعتدال کا راستہ دکھاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں احکام شریعہ کی پابندی، ایفاء عہد، حکم عدول، نقض عہد ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باہمی تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے۔ اسلام نے اخوت، قومیت، لسانیت کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ نیکی اور تقوی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مسلمان بھی ظلم و زیادتی پر مدد طلب کرے تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ آج اگرچہ یہی اصول معاشرے میں رائج ہو جائے تو باہمی اختلافات جیسے ہزاروں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نقض عہد کے نتائج کا ذکر کیا گیا کہ لعنت جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، جو بندہ اپنا عہد توڑتا ہے، قساوت قلبی یعنی دل کی سختی ہو جاتی ہے، مرض تحریفات یعنی کلام اللہ میں تبدیلی کرنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، تعلیمات الہیہ کے ایک بڑے حصے کو پس پشت ڈالنے کا رواج بڑھ جاتا ہے، خیانت کے کاموں میں مکمل انہماک ہونے لگتا ہے۔ ڈکیتی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں ان کا جرم اس قدر سنگین ہے کہ گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، لہٰذا ان کی سزائیں بھی سخت ہیں۔ اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا اور لوگوں کو قتل بھی کیا تو سزا یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اگر صرف قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، صرف مال لوٹا قتل نہیں کیا تو پھر سیدھا ہاتھ اور الٹا باؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر صرف ڈرایا دھمکایا، مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تو قید کر دیا جائے، لیکن اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں، توبہ کا یقین ہونا قرائن سے معلوم ہو جائے تو معافی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے اور اللہ ان سے مسلمانوں کے سارے میں نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوں گے، کافروں کے بارے میں سخت رویہ ہوگا، اللہ کی راہ میں خوب قربانیاں دینے والے ہوں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کے جو اہم نکات ہیں ان میں تم دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرو، خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ جو عہد و پیمان باندھتے ہو اس کو پورا کرو، نیکی کے کاموں اور دوسروں کے حقوق کی رعایت میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ یعنی نماز، راہ خدا میں صدقہ دینا، مقربان خدا کا خدا کی بارگاہی میں مقام و منزلت تلاش کرو۔ قصاص لینے سے پرہیز کرو کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار پائے گا۔ اختلافی اور بے فائدہ بحث کی بجائے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پہ سبقت لو۔ وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ اور دوستی قائم کرنے سے پرہیز کرو۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔